الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ مولانا العظیم. کل گزشتہ اس سے پہلے کی آیات میں 3 گناہوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. کسی کی مذاق اور ٹھٹھا اڑانے سے، کسی کی عیب جوئی کرنے یا اس کے عیب اور گناہ پر طعنہ دینے سے، اور ایک دوسرے کو برے القاب، برے ناموں سے پکارنے سے. آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں بھی 3 گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی منع فرما رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا، اپنے آپ کو بچاؤ، کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے. اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ بہت سے گمانوں سے، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہے. ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہیں. یہ چوتھا گناہ ہے جس سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے. گمان انسان کے دل کے خیال کو کہتے ہیں، خاص طور پر وہ خیال جس میں کسی ایک جانب زیادہ جھکاؤ ہو. جیسے کسی شخص کے متعلق یہ خیال آیا کہ یہ نیک ہے یا برا، لیکن اس کے نیک ہونے کا خیال زیادہ ہو رہا ہے اور برے ہونے کا خیال کم ہے، تو اس کو کہیں گے ظن، گمان. یا ہے کہ یہ برا ہے، اس کا خیال زیادہ آ رہا ہے، اور نیک ہے، اس کا خیال کم آ رہا ہے، تو اس کو ظن اور گمان کہتے ہیں. گمان کی 4 قسمیں علماء نے بتلائی. ایک گمان وہ واجب ہے، ضروری، یعنی دل کے اندر وہ خیال اور گمان کا رکھنا ضروری ہے، واجب ہے. اگر ہم وہ گمان نہ رکھے تو گناہگار ہوں گے. وہ گمان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق یہ گمان رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بدگمانی رکھنا
کہ اللہ مجھے کبھی معاف ہی نہیں کرے گا یا فلاں انسان کو کبھی معاف ہی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ میری دعا کبھی قبول ہی نہیں کرے گا، اس کو کہتے بدگمانی، برا گمان اللہ کے ساتھ، یہ بالکل حرام ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا، حدیث قدسی یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نقل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا قول کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند عبد ظنی بھی، کہ میں میرے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہی گمان رکھتا ہے کہ اللہ میں تو میری دعا قبول ہی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو میرا کام بناتا ہی نہیں، اللہ مجھے معاف کرے گا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ بھی پھر یہ فرماتا ہے کہ اچھا تیرا گمان ایسا ہے تو چل میں بھی تیرا کام نہیں کروں گا، تیری مغفرت نہیں کروں گا۔ لیکن انسان اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے کہ اللہ تو غفور ہے، رحیم ہے، ہم سے گناہ ہو گئے، اللہ معاف کرنے والا ہے، چاہے اللہ کے ہاں دیر سویر ہوتی ہے کسی کام کے ہونے کے اندر، دعا کے قبول ہونے میں، لیکن اللہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو یہ گمان واجب ہے، اللہ کی ذات کے متعلق اچھا گمان رکھنا یہ واجب اور ضروری ہے، اور اللہ کے متعلق بدگمانی رکھنا یہ حرام ہے، بلکہ انسان کفر تک بھی اس سے پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا کہ میں مغفرت کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اور انسان اس کے خلاف یہ گمان کر لے کہ نہیں اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ مغفرت نہیں کرے گا، تو یہ انسان کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ظاہری حال اس کا اچھا ہے، نماز روزہ کا پابند ہے، کوئی غلط کام کرتے ہوئے ہم نے اس کو دیکھا نہیں، تو اس کے متعلق واجب ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے۔ ہم نے کوئی غلط کام کرتے ہوئے اس کو دیکھا نہیں اور بلا وجہ کے اس کے متعلق سوچنا کہ یہ ایسا کرتا ہوگا ویسا کرتا ہوگا، تو یہ حرام ہے۔ ایسا مسلمان جس کے حالات سے ہم واقف نہیں ہیں، ظاہری حال اچھا ہے، نماز روزہ پڑھتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، کوئی برا کام کرتے ہم دیکھ نہیں رہے، پھر کیوں اس کے متعلق برا گمان کرے؟ تو ایسے مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا واجب اور غلط گمان رکھنا یہ حرام، گناہ۔ اسی سے دو قسم معلوم ہو گئی، اچھا گمان اور برا گمان۔ اچھا گمان رکھنا یہ تو واجب ہے اللہ کے بارے میں، عام مسلمانوں کے بارے میں، اور برا گمان رکھنا یہ حرام ہے، تو یہ دو قسم ہو گئی۔ اور تیسری قسم ہے گمان مندوب اور مستحب۔ مستحب یعنی اچھا اور بہتر۔ اس کی ایک شکل بتلائی گئی کہ جیسے نماز میں کبھی ہم کو خیال ہو جاتا ہے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت، 3 پڑھی یا 4، شک میں پڑ گیا آدمی، تو اس موقع پر یہ مسئلہ بتلایا گیا کہ انسان ذرا سوچ لے، غور کر لے، اس کا دل جس طرف مائل ہو رہا ہو، مثلا دل میں خیال آ رہا ہے کہ میں نے 3 ہی پڑھی، تو 1 رکعت اور ملا لے اور سجدے سہو کر کے نماز پڑھ لے، اور اگر یہ خیال آ رہا ہے کہ نہیں 4 ہی پڑھی ہے تو اب بس قاعدے پر بیٹھ کے سجدے سہو کر کے سلام پھیر دے۔ یہ اپنے گمان کے مطابق 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے اس پر عمل کرنا یہ مستحب ہے، اولا ہے، لیکن ایسا دل کا میلان اور جھکاؤ کسی ایک طرف ہو ہی نہیں رہا ہے، 3 پڑھی ہے 4 تذبذب شک تردد ہے ہی، تو ایسے موقع پر یہ سوچ لے کہ میں نے 3 ہی پڑھی ہے، کیونکہ 3 کا پڑھنا تو یقینی ہے، چوتھی میں شک ہو رہا ہے یا نہیں، یہ سوچ لے کہ 3 پڑھی ہے، اب 1 رکعت ملا لے اور سجدے سہو کر لے تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں ظن مستحب، یعنی ایسا گمان جس پر عمل کرنا مستحب ہے۔ اگر اس گمان پر عمل نہ کرے، وہ 3 رکعت کا یقین ہے اس پر عمل کرے تو بھی جائز ہے۔ اسی طرح گمان کی ایک شکل، کوئی شخص جنگل میں ہے یا مثلا ٹرین میں ہے
نماز کا وقت ہو گیا، اب قبلے کا رخ اس کو معلوم نہیں ہے، نہ کوئی مسلمان ہے کہ جو بتلائے. آج کل تو ایسی سہولت ہو گئی موبائلوں میں اور قبلہ نما سب ملتا ہے، لیکن مان لو نہیں ہے کسی کے پاس، تو ایسے موقع پر سوچ لے، خیال کرے، تصور کرے کہ کدھر ہونا چاہیے، اس کا دل جدھر گواہی دے کہ ادھر ہے قبلہ، بس اس رخ کو نماز پڑھ لے. پھر چاہے بعد میں اس کو پتا چلا کہ میں نے تو غلط رخ کی طرف نماز پڑھی تو بھی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی نماز ہو گئی. اے نماز تولوا فثم وجه اللہ، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اللہ ادھر ہی. اللہ تعالیٰ نے سہولت دی، لیکن معلوم ہونے کی صورت میں کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. تو یہ بھی ایک گمان، یعنی اپنے گمان کا جدھر زیادہ جھکاؤ ہو اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا. ایسے ہی قاضی کے پاس، مفتی کے پاس دو شخص گواہی دینے کے لیے آئے کسی بھی معاملے کی. اب ان کا ظاہری حال ایسا ہے کہ یہ کوئی شریعت کے خلاف کام نظر نہیں آ رہا ہے ان کے ظاہری حال چال سے، تو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی گواہی قبول کرے. ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بھی بول رہے ہو، لیکن چونکہ ظاہری حال ان کا بتلا رہا ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، تو پھر بلا وجہ کہ ان کے بارے میں یہ اب گمان نہ کرے کہ ایک جھوٹا ہے، ان کی گواہی قبول کر لینی چاہیے. تو یہ سب گمان بتلائے گئے. بہرحال قرآن پاک میں یہ بتلایا گیا کہ بعض گمان گناہ ہے، اسی لیے یہ 4 قسمیں میں نے بتلائی کہ سارے گمان گناہ نہیں ہیں. اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ہے تو واجب ہے. عام مسلمانوں کے ساتھ جن کے ہم نیک سمجھ رہے ہیں ان کے متعلق اچھا گمان کرنا یہ بھی واجب ہے، اور اس کے خلاف گمان کرنا حرام ہے. اور بعض گناہ یہ مستحب ہے، مباح ہے، جائز ہے. بعض گمان البتہ گناہ ہے. بعض لوگوں کی طبیعت میں بس بدگمانی کا مرض ہوتا ہے، جس کسی کے متعلق سوچیں گے برائی سوچیں گے، تو یہ سخت گناہ ہے. یاد رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو منع فرما دیا تھا کہ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کی شکایت میرے پاس نہ لاؤ، اس لیے کہ اگر کسی کی شکایت تم لاؤ گے میرے دل میں اس کے متعلق میل پیدا ہو جائے گا، تو جو نبوت کا فیض ہوتا ہے وہ رک جائے گا. اس لیے صحابہ کو آپ نے پہلے ہی سے فرما دیا تھا کہ ایسی کوئی بات میرے پاس نہ لائے کہ کسی کے متعلق میرے دل میں برا گمان آ جائے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خود انسان کو بھی ایسی جگہوں سے، ایسے مواقع سے، ایسے کام کرنے سے بچنا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر مسلمانوں کو ہمارے متعلق بدگمانی. ایک شخص ہے جو بڑا نیک صالح ہے، لیکن اب سنیما کے تھیٹر کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو لوگوں کو گمان ہوگا نا یہ بھی اندر سے آ رہا ہے. شراب خانے کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، حالانکہ پیتا ویتا نہیں، لیکن لوگوں کو بدگمانی ہوگی. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا مواقع التہمہ، تہمت کی جگہوں سے، بدگمانی کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی ہے وہ کچھ ضروری بات کرنے کے لیے مسجد کے پاس آئی. حضور تو مسجد میں ہی تھے. حضرت عائشہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کچھ بات چیت کی اور آپ ان کو روانہ کرنے کے لیے مسجد کے کنارے پر پہنچے تو اسی اثنا میں 2 صحابی راستے سے گزر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو روانہ کر دیا اور پھر ان دونوں کو بلایا اور ان سے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ میری بیوی تھی صفیہ، کسی کام سے آئی تھی بات کرنے تو میں نے ان کو روانہ کر دیا. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں ہم کوئی برا گمان کرے؟ حضور نے فرمایا نہیں کرو گے، لیکن شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں اس قسم کے خیالات ڈالتا ہے. اب تم میرے بارے میں گمان کر لیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عورت سے بات کرتے کھڑے تو کتنا برا، تمہارے حق میں تو بہت خطرناک اور ہلاکت کی چیز ہو جاتی. اس لیے میں نے احتیاط کے طور پر تم کو بتلا دیا کہ یہ صفیہ تھی، کوئی اور عورت نہیں تھی. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ بھی کوئی بدگمانی کر نہیں سکتے، لیکن اللہ کے رسول خود بھی احتیاط فرما رہے ہیں کہ کسی کو میرے متعلق کوئی بدگمانی کا موقع نہ ملے. اب ہوتا ہے کہ بہت سی مرتبہ ہم لوگ ایسے ایسے کام کرتے اور لوگ سوچتے کہ لوگ ہم کو اللہ کا ولی سمجھے، تو یہ کیسے ہوگا؟
یہ بات اور ہے کہ مسلمانوں کو بھی کسی سے بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن شیطان انسان کے دل میں ایسی بات ڈال دیتا ہے جب وہ کوئی غلط کام کرتے ہوئے کسی کو دیکھتا ہے۔ بہرحال اس آیت میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اچھا گمان رکھو مسلمانوں کے متعلق۔ جب ہم نے کوئی ایسا کام کرتے ایک تو ایسے بھی کھلم کھلا ایک آدمی گناہ کا کام کر رہا، اس کے متعلق ہمارے دل میں بات ہے کہ یہ گناہ میں مبتلا ہے، تو وہ بدگمانی نہیں، اس کو بھی حقیر جاننے کی ضرورت نہیں، اس کے فعل کو حقیر جانے آدمی کی یہ تو گناہ ہے، لیکن خود اس انسان کو اپنے سے اچھا ہی سمجھے کہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کون سی ادا پسند ہو، اس کی مغفرت ہو جائے، میری پکڑ ہو جائے، تو ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو گناہ کو تو گناہ سمجھے، برا سمجھے، لیکن گناہ گار کو آدمی برا نہ سمجھے، اور اس کی بڑی پکڑ بھی ہو جاتی ہے۔ کبھی ہم لوگ تو چونکہ ان چیزوں میں بہت مبتلا رہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ڈھیل ہو جاتی ہے، اللہ والے لوگوں کی بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ اور بیوی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، تو ان کی والدہ ان کی خادمہ تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ ابھی چھوٹے سے بچے تھے تو کبھی ان کی والدہ کچھ ضرورت سے کام کاج سے باہر چلی جاتی اور یہ روتے تھے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان کو اپنے سینے سے لگا لیتی اور بہلاتی، ان کو دودھ پلا دیتی۔ چنانچہ اس کی برکات یہ ہوئی کہ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے تابعی اور بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے صوفی گزرے۔ حضرت حسن بصری کا نام سنا ہوگا۔ تو ایک مرتبہ وہ دریا کے کنارے جا رہے تھے، ایک شخص اپنی ران کے اوپر ایک عورت کو سلائے ہوئے اور سامنے اس کی سراہی بھری ہوئی۔ اب ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ بہت برا آدمی ہے، برسر عام ایک عورت کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوا ہے اور برسر عام شراب کی سراہی لے کر کے بیٹھا ہے۔ سوچا کہ دنیا میں ایسے تو میں بہت برا آدمی ہوں، لیکن اس سے تو میں اچھا ہی ہوں۔ ان کے دل میں ایسا خیال آ گیا کہ ایسے تو میں بہت برا ہوں، لیکن اس آدمی سے تو میں اچھا ہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے لوگوں کی پکڑ بھی جلدی کر لیتے ہیں۔ وہ جو شخص تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر، ان کے دل میں جو خیال آیا اس کا القاء کر دیا، وہ کہ انہوں نے میرے متعلق ایسا سوچا، اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی۔ دریا کا کنارہ تھا، ایک کشتی بھور کے اندر پھنسی جس میں 10 آدمی سوار تھے اور وہ ڈوب گئی، اور وہ لوگ بھی اس کے اندر سب پانی کے اندر ڈوبنے لگے۔ یہ شخص جلدی سے چھلانگ لگا کر دریا میں گیا اور ایک ایک کر کے سب کو بچا لیا اور کنارے پر لا کر چھوڑ دیا۔ ایک آدمی کو نہیں بچایا اور حسن بصری قریب پہنچے، ان کو کہا کہ 9 آدمی کو تو میں نے بچا لیا، اگر تم مجھ سے اچھے ہو نا تو ایک کو بچا کر کے بتلاؤ۔ حضرت حسن بصری سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو میری یہ جو دل میں نے اپنے آپ کو اچھا سمجھا اور اس کو اپنے سے برا جانا، اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری، میری پکڑ ہو گئی، فوراً اس سے معافی مانگی کہ معاف کرنا، میں نے تمہارے بارے میں بدگمانی کر لی۔ اب اس شخص نے کہا کہ دیکھو یہ جو میرے ران پر جو یہ عورت خاتون سوئی ہے میری ماں ہے، میں اس کو لے کر کے جا رہا ہوں اور تھک گیا تو یہاں بیٹھ کر کے آرام کر رہے ہیں، اور اس سراہی میں پانی ہے، کوئی شراب وراب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت بھی واضح کروا دی اور ایک پکڑ بھی ہو گئی کہ دیکھو کسی کے متعلق ایسا بدگمانی مت کرو۔ بعض دفعہ انسان سوچتا ہے کہ کون ہوگا، کیسا ہوگا، اس کو برا سمجھتے، حالانکہ اللہ کے یہاں اس کا کیا اونچا مقام۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اسی زمانے کے ایک بہت بڑے تابعی ہیں اور بڑے محدث گزرے۔ ایک آدمی دعا کر رہا تھا، اب ان کے دل میں خیال آ گیا، یہ تو دکھلاوے کے لیے دعا کر رہا ہے، جیسے ایسی چیزیں تو ہم سے بہت ہوتی ہے، کوئی ذرا دین کے کام میں جوڑا کے نماز پڑھ رہا ہے تو دکھانے کے لیے سب کر رہا ہے، ہم کو کیا معلوم بھی دکھانے کے لیے کر رہا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال ہو گیا کہ یہ دکھلاوے کے لیے دعا کر رہا ہے، بس
اسی رات سے تہجد کی نماز چھوٹ گئی. تقریباً 1 مہینے تک تہجد کے لیے اٹھ نہیں پائے. روزانہ تہجد کے پابند اور تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلتی. بہت پریشان ہے کہ اللہ ایسا کون سا گناہ مجھ سے ہو گیا کہ میری تہجد قضا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جو بھی گناہ ہوا وہ معاف کر دے اور میرے دل پر جو ہے اس بات کو کھول دے کہ میں نے کون سا گناہ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ڈال دیا, ان کو بتلا دیا گیا کہ فلاں آدمی دعا کر رہا تھا, اس کے متعلق تمہیں یہ بدگمانی ہوئی, برا خیال ہوا کہ وہ ریاکار ہے, حالانکہ وہ ریاکار نہیں, وہ تو اللہ سے مجھ سے سچے دل سے دعا کر رہا تھا. اب اس سے توبہ کی, اللہ سے معافی مانگی, تب جا کر کے پھر تہجد شروع ہوئی. آج ہمارے معاشرے میں دیکھو, ہم کسی کے بھی متعلق جو خیال قائم کرنا ہو کر لیں گے اور پھر اپنے خیال کے مطابق اس کا چرچا کریں گے. اس کی آبرو ریزی کو تو ہم معمولی اور آسان سمجھتے ہیں. ایک تو ایک بھی انسان اگر کسی کو واقعتاً کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھ بھی لے تو بھی اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی کہ اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرو. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو دنیا میں چھپائے گا, اس پر پردہ ڈالے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس چھپانے والے کے گناہوں پر اور عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. اور فرمایا کہ جو کسی مسلمان کے عیب کو کھولے گا اور اس کی آبرو ریزی کرے گا, کسی مسلمان کے عیب کو کھولے گا اور آبرو ریزی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا. ایک ہاتھ لے اور دوسرے ہاتھ دے, اللہ کے یہاں تو یہی معاملہ ہے. تو کبھی ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں اور کر گزرتے ہیں, لیکن جب ہم پر حالات آتے ہیں تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر ہمارا خیال بھی نہیں جاتا ہے کہ فلاں گناہ ہم سے ہوئے, اس کی سزا ہم کو مل رہی ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے کعبہ کا, تو آپ نے کعبہ کی طرف اپنی لکڑی سے اشارہ کر کے کہا کہ کعبہ میں جانتا ہوں کہ تیری عظمت کتنی. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے, ہر نبی نے حج بھی کیا اور کعبہ کا طواف بھی کیا, تو بڑی عظمت والی جگہ ہے. کعبہ کا جو طواف کرتا ہے اللہ, کعبۃ اللہ پر 120 رحمتیں اترتی ہیں, 120 رحمتیں. طواف کرنے والوں پر 60 رحمتیں اترتی ہیں. اس کی طرف نماز پڑھنے والوں پر 40 رحمتیں اترتی ہیں. اور جو فقط بیٹھے بیٹھے دیکھے, نہ طواف کرے نہ نماز پڑھے, بس دیکھتا رہے کعبہ کو, تو محض دیکھنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے 20 رحمتیں اترتی ہیں. کتنی بابرکت جگہ ہے, اور ایک ایک اینٹ اس کی کتنی بابرکت ہے. جو لوگ جاتے ہیں دیکھا ہوگا لوگ کتنے مر مٹتے ہیں کعبہ کے غلاف کو چھونے کے لیے, اس کو چومنے کے لیے چمٹ چمٹ کے روئیں گے. ایک بوسہ مل جائے کسی دیوار کا, حجر اسود کا نہیں ملے دیوار کا بھی, تو غنیمت سمجھتے ہیں. کتنی عظمت ہے. تو حضور فرما رہے کہ کعبہ میں جانتا ہوں کہ تیری عظمت اللہ کے ہاں کتنی ہے, لیکن یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کی جان, ایک مسلمان کا مال اور ایک مسلمان کی عزت تیری عزت سے بھی زیادہ ہے. کعبہ کو تو بہت ہم عظمت سے چومیں گے اور یہاں اپنے پڑوسی کو ذلیل کر رہے ہیں, بھائی کو ذلیل کر رہے ہیں, رشتہ داروں کو ذلیل کر رہے ہیں, ان کی عزت کا نیلام کر رہے ہیں, اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے. تو میرے بھائیوں, ان گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے. عبادات کر لینا آسان ہے. ابھی رمضان شروع ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتا ہے, کرنا بھی چاہیے. اگر ہم کہیں 10 پارے پڑھ لو تو ہم پڑھ لیں گے, لیکن کہو دیکھو غیبت مت کرنا کسی کی, تو وہ نہیں ہوگا ہم سے. وہ زبان کی جو عادت ہے وہ تو برابر چلتی رہے گی. دیکھو کسی کی برائی مت کرنا, نہیں, اس کے بغیر تو چین نہیں آئے گا. جب تک مجلس میں کسی کی برائی نہیں ہوگی ہماری مجلس کی رونق بڑھے گی نہیں. تو اصل چیز گناہوں سے بچنے کا اہتمام یہ عبادات کے مقابلے میں زیادہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی شخص نے سوال کیا کہ حضرت ایک شخص ہے جو فرض نفل نمازوں کا, عبادتوں کا خوب اہتمام کرتا ہے. فرض تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے, سنت, نفل نماز, نفل روزے, نفل صدقے,
بہت ساری عبادات کا خوب اہتمام کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہتا ہے. اور ایک آدمی ہے کہ جو فرائض، واجبات، سنت موقدہ کا اہتمام کرتا ہے، لیکن بہت زیادہ نفل عبادتوں کی اس کی عادت نہیں ہے. البتہ ہے بہت محتاط احتیاط والا کہ گناہ نہیں کرتا ہے، گناہوں سے بہت دور بھاگتا ہے. دونوں میں کون افضل ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا سلامتی سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. یعنی جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، پھر چاہے نفل عبادت زیادہ نہیں کر پاتا ہو تو اس کا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا نفل عبادت کرنے والوں کے مقابلے میں اس کا درجہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں عبادت گزار کس کو کہا؟ ہم تو کیا سمجھتے ہیں زیادہ نماز پڑھنا، زیادہ تسبیح، زیادہ تلاوت، یہ عبادت ضرور ہے، لیکن عربی زبان میں کہتے عابد، عابد کہتے بہت بڑا عبادت گزار. کون بہت بڑا عبادت گزار ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس. تو حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا تو پھر لوگوں میں سب سے بڑا عابد اور عبادت گزار تو بن جائے گا. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا نماز بھی عبادت ہے، تلاوت بھی، ذکر بھی، تراویح بھی، سب عبادت ہے، لیکن عابد، عابد کہتے سب سے بڑا عبادت گزار. تو حضور یہ نہیں فرما رہے کہ نماز پڑھ لے گا تو بہت بڑا عبادت گزار ہو جائے گا. نہیں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بنو گے. یہ سارے حرام کام ہے جس سے اللہ نے قرآن میں ہمیں منع کیا. کل بھی بتلایا، آج یہ چل رہا بدگمانی. اس کے علاوہ بھی حرام کاموں کی اور گناہوں کی فہرست ہم جانتے ہی ہے، بڑے بڑے گناہ جو ہے، تو ان سے اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہے. اس کے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا ہے. تو ایک چیز اس میں بدگمانی بتلائی کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانا. ولا تجسسوا، پانچواں گناہ، مسلمانوں کے عیبوں کی جاسوسی مت کرو. آج تو سب سے بڑا کاروبار ہو گیا یہ ہمارے لوگوں کا. بہت سے غیر مسلم افسران وہ خود کہتے ہیں ہمیں کیا معلوم کہ بھی تمہارے درمیان یہ سب حالات پتہ چلتے، تمہارے ہی لوگ آ کے ہم کو خبر دیتے ہیں. لوگوں نے اس کو اپنا بزنس بنا لیا، اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہماری تو بہت بڑی فوج ہے، ذرا بھی گڑبڑ کرو گے تمہاری بات وہاں پہنچا دیں گے. تجسس سے منع کیا گیا ہے. ایک حدیث میں بڑی سخت وعید آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تتبعوا عورات الناس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے عیبوں کے تلاش کرنے کے پیچھے مت پڑو، لوگوں کے عیبوں کے تلاش کرنے میں مت پڑو، ورنہ تو تم اگر تنہائیوں میں بھی کوئی کام کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دے گا. بہت سخت وعید ہے. اس سے پہلے گزرا تھا کل کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کا عیب مت نکالو. تو لمز کے معنی میں نے بتلایا تھا کہ کسی کی عیب جوئی کرنا اور یا اس کے عیب پر اس کو تانا دینا. یہ تو کب؟ جب کہ وہ مجلس میں موجود ہے. جو آدمی مجلس میں ہے پھر اسی کے سامنے ہم اس کا عیب بیان کریں یا اسی کے سامنے اس کے عیب پر اس کو شرمائیں، یہ ہے لمز. اور تجسس یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی کوئی خاص بات چھپا رہا ہے، وہ چاہتا نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرے، اور ہم اس کی توہ میں لگ جاتے ہیں، اس کے حالات کو معلوم کرتے رہتے ہیں محض اس لیے کہ جب موقع ملے اس کو ذلیل کرے، جب موقع ملے اس کی جان کو، مال کو، عزت کو ہم نقصان پہنچائے. تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. یاد رہے جو آدمی اس گناہ میں مبتلا ہوگا وہ شریعت کی نگاہ میں فاسق ہوگا اور اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی. تجسس یہ بہت خطرناک چیز ہے. آج یہ مشغلہ ہو گیا، خاص طور پر یہ موبائلوں کے ذریعے اور واٹس ایپ اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر ہے. آج کل یہ بھی ایک چیز کرتے ہیں لوگ، کسی کی بھی تصویر لے کر کے یا اس کے خاص حالات معلوم کر کے بس اب اس کو کہیں گے کہ اتنا مال دے دے ورنہ ابھی ہم یہ شائع کریں گے، ایسا ایسا کر لے ورنہ ابھی تجھے ذلیل کریں گے. وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے. پھر ایسے بعض لوگوں کو دیکھا سامنے آئیں گے تو ایسی تقویٰ پرہیزگاری کی باتیں کریں گے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قیامت جو نہیں آ رہی ہے نا انہی کی وجہ سے، ان کی بزرگی کی وجہ سے. لیکن ان کے کارنامے سنتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے
کوئی لمحہ ایسا وہ چھوڑتے نہیں ہے مسلمان کو نقصان پہنچانے کا. پڑوسی ہو، بھائی ہو، مسلمان بھائی ہو، کوئی بھی ہو، برابر اس کو نقصان پہنچائیں گے اور باتیں کریں گے. وہ جیسے بہت بڑی تقویٰ پرہیزگاری انہی کو اللہ نے عطا کر دی. کوئی انسان کتنا بھی دعویٰ کرے، جب تک ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے، وہاں تک بچائے گا نہیں، وہاں تک وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. ولا تجسسوا. ہمارے بزرگوں کے یہاں کتنا اہتمام تھا اس کا. دیکھو ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. وہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے. بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد تھے، ان کے مرید تھے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے فیض اٹھاتے تھے. تو جب وہ نابینا ہو گئے تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے یہاں جاتے تھے تو جاتے ہی زور سے سلام کرتے، السلام علیکم. حضرت میں اشرف علی آ گیا. اور جب رخصت ہونا چاہتے تو کہتے السلام علیکم حضرت میں جا رہا ہوں یا تو رخصت ہو رہا ہوں. فرمایا، ان سے کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کبھی میں اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں چپکے سے جا کر بیٹھ جاؤں. اب حضرت اپنے کسی خاص لوگوں میں سے کسی کو اپنی کوئی خاص بات بتلانا چاہتے ہیں اور کسی کے سامنے ظاہر کرنا نہیں چاہتے اور میں چپکے سے جا کر بیٹھ جاؤں، میرے کانوں میں پڑ جائے گی تو یہ تجسس ہو جائے گا، تجسس کا گناہ میرے سر پر آ جائے گا. اس لیے میں جاتے ہی زور سے سلام کرتا ہوں کہ اگر وہ کوئی خاص بات مجھ سے چھپانا چاہتے ہو تو بات بند کر دے، میرے سامنے نہ کہیں. ایسے ہی میں رخصت ہوتے ہوئے بھی زور سے سلام کر کے جاتا ہوں تاکہ ان کو اپنی راز کی یا کوئی خاص بات کسی کو کہنا ہو تو اب کہہ لے، میری وجہ سے جو اب تک رکے ہوئے تھے وہ ان کا رکنا بند ہو جائے. یہ حضرات اتنا احتیاط کرتے تھے جان بوجھ کر، تو کیا ایسا گناہ کرے جہاں کبھی ایسا گناہ ہونے کا کوئی شک شبہ بھی ہو سکتا تھا بغیر اختیار کے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ بغیر ارادے کے بھی کوئی گناہ مجھ سے ایسا نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف آتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں اس سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور تیسرا گناہ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے. تیسرا چھٹا گناہ ہے یہ غیبت. غیبت کی تعریف یہ کی گئی، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تعریف. غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا پیٹھ کے پیچھے، اس کے پیٹھ کے پیچھے اس طرح ذکر کرے کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ میرا اس طریقے سے ذکر کیا جا رہا ہے تو اس کو برا لگے. یہ ہے غیبت. کسی بھی مسلمان کی اس کے پیٹھ کے پیچھے اس طرح اس کا تذکرہ کرنا، اس کی باتوں کا، اس کے احوال کا، اس کی کسی بھی چیز کا اگر اس کو معلوم ہو جائے، کوئی جا کر کہے کہ فلاں فلاں تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، تو وہ ناراض ہو جائے، اس کا دل دکھ جائے کہ میرے متعلق ایسی بات کہی گئی. اس کا نام غیبت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ رسول اللہ اگر وہ عیب جس کا ہم اس کا ذکر دوسروں کے سامنے کر رہے ہیں اگر حقیقت میں اس میں موجود ہے تو بھی یہ غیبت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تبھی تو غیبت ہے. یہ کوئی عیب اس کے اندر ہے اور تم اس کے پیٹھ کے پیچھے دوسروں کے سامنے اس کو ظاہر کرو، اسی کا نام غیبت ہے. اگر اس کے اندر کوئی چیز ہے نہیں اور پھر تم خامخواہ اس کے سر پر ٹھوک رہے ہو کہ اس نے ایسا کیا، وہ ایسا ہے، اور لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کر رہے ہو، یہ تو تہمت ہے. اور تہمت کا گناہ وہ غیبت سے بھی زیادہ بڑھ کر کے. غیبت اتنی بری چیز ہے کہ پہلے جو گناہ بتلایا عیب جوئی، کسی کے عیب نکالنا، اس کے منہ پر اس کو تانا دینا، یہ بھی گناہ ہے، لیکن یہ غیبت کے مقابلے میں کم گناہ ہے. اس لیے کہ جب کوئی آدمی اپنے سامنے مجلس میں ہوتا ہے تو بہت سی دفعہ تو آدمی کی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے کہ کسی کے سامنے اس کا عیب نکالے، لیکن کمزور دیکھ کر آدمی عیب نکال بھی لیتا ہے تو پھر بہت دیر تک وہ سلسلہ چلتا نہیں، کیونکہ وہ سامنے والا بھی اس کا جواب دیتا ہے اور ڈر لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا کوئی عیب ظاہر کر دے، تو آدمی رک جاتا ہے.
لیکن غیبت میں جس کی غیبت کی جا رہی وہ تو وہاں موجود نہیں ہے، اس لیے جتنا برا کہنا ہو کہہ لو، اب وہ سلسلہ چل ہی رہا ہے، وہاں کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ اس لیے غیبت وہ طعنہ زنی سے اور عیب جوئی سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا، کبھی کبھی رات میں چکر لگاتا تھا اور اپنے متعلق لوگوں سے احوال معلوم کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رات میں گشت کر رہا تھا، ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، بھیس بدل کر کے چکر لگا رہا تھا۔ اس نے پوچھا حجاج کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ ارے کہا جانے تو بہت بڑا ظالم آدمی ہے، کتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، ایسا ظالم تو آج تک ہم نے دیکھا نہیں۔ اب اس نے کہہ تو دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا چہرہ اس کے سامنے کھولا تو کہا دیکھ مجھے پہچانتا ہے یعنی؟ کہا کون ہوگا؟ حجاج تو آپ ہی ہے۔ تھوڑی دیر میں بڑا ہوشیار تھا اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات اصل میں ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن مجھے پاگل پن کا دورہ چڑھتا ہے، آج وہ پاگل پن کے دورے کے 3 دنوں میں سے پہلا دن ہے، اس لیے میری زبان سے وہ باتیں نکل گئی۔ حجاج ابن یوسف بھی ہنس دیا اور اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ بہرحال چونکہ اس کو معلوم نہیں تھا، اگر معلوم ہوتا کہ حجاج ہے تو کائے کو اپنی زبان سے ایسا کہتا۔ پیچھے آدمی جو چاہے کہہ لے کسی کے اور جتنا چاہے کہہ لے، تو غیبت میں سلسلہ بند نہیں ہوتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ طعنہ زنی سے بھی بڑھ کر کے گناہ ہے، اور قرآن نے بہت بری مثال اس کی دی۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی آدمی پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاوے؟ فکرہتموہ، بس اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو۔ پوچھا جا رہا ہے کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تمہارا بھائی مرا ہوا ہے اور اس کا گوشت توڑ توڑ کے تم کھاؤ؟ کتنی بے غیرتی اور خباثت کی بات ہے۔ خود قرآن نے کہا فکرے تم، اس کو تو تم ناپسند کر رہے ہو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کو، اور پیٹھ کے پیچھے پھر مسلمان بھائی کی غیبت کیوں کر رہے ہو؟ جیسے وہ گوشت کھانا ایک بہت برا فعل ہے اپنے بھائی کا، ایسے پیٹھ کے پیچھے اس کی غیبت کرنا یہ بھی بہت برا فعل ہے۔ اس کو برا سمجھ رہے ہو تو اس کو بھی برا سمجھو۔ اور یہ جو تشبیہ دی گئی ہے، غیبت ایسی ہے جیسا کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں اگر کوئی آدمی مر گیا اور اس کا بھائی اس کا گوشت کھاوے توڑ توڑ کر کے، تب چونکہ اس کی روح تو نکل گئی ہے، اس لیے اس کے بدن کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ ظاہر میں تو وہ پڑا ہے، کتنا بھی اس کو کاٹے مارے پیٹے تو بھی کیا ہونے کا، اس کے گوشت کھانے سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ظاہری طور پر۔ ایسے جس آدمی کی پیٹھ کے پیچھے غیبت کی جا رہی ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے، سن نہیں رہا، ابھی اس کو علم بھی نہیں کہ میرے بارے میں کیا کہا گیا، اس لیے ابھی تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ مردار بھائی کے گوشت کی طرح ہے کسی کی غیبت کرنا، اس کے گوشت کے کھانے کی طرح۔ اور بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گناہ کرنے والوں کو اس کا نمونہ بھی لوگوں کو بتلا دیتے ہیں۔ حضرت عمر ابن میمون رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ خواب میں مجھے یہ بتلایا گیا کہ ایک حبشی غلام مرا ہوا ہے، حبشی غلام مرا ہوا ہے، اور ایک آدمی آیا اور مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کا گوشت کھا۔ کہ بھئی یہ مرا ہوا ہے انسان ہے، کیسے کھاؤں؟ وہ زبردستی کر رہا ہے کہ نہیں تجھے کھانا ہی پڑے گا۔ جب بہت اس نے اصرار کیا، زبردستی کی، تو میں نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ یہ حبشی غلام کی تم نے غیبت کی ہے یا نہیں؟ نہیں میں نے تو کوئی غیبت نہیں کی۔ تو کہا کہ فلاں آدمی غیبت کر رہا تھا، وہ غیبت تم نے سنی بھی ہے یا نہیں؟ چاہے زبان سے نہیں کی لیکن غیبت کی مجلس میں شریک رہے تو سننا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کی غیبت کرنا۔ خواب میں ان کو بتلا دیا گیا۔ وہ کہنے لگے اس کے بعد سے میرا یہ حال ہو گیا تھا کہ اولاً تو میں کسی کی غیبت کرتا ہی نہیں تھا، اور اگر کسی مجلس میں کسی کا ذکر چھڑا تو میں فوراً وہاں سے ہٹ جاتا تھا کہ کسی کی بات میرے کان میں آوے ہی نہیں، کسی کی برائی میرے کان میں آوے ہی نہیں، وہاں سے دور ہٹ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتوں کو لایا گیا جن کی روزے کی وجہ سے روزہ بھی تھا،
اس میں ان کی بہت حالت خراب ہو گئی. آپ نے فرمایا ان کو کہو کہ قے کرو. اور جب انہوں نے قے کی تو اس کے اندر سے گوشت کے ٹکڑے نکلے. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو گوشت کھایا بھی نہیں آج. آپ نے فرمایا تم نے مسلمانوں کی غیبت کی ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بتلا دیا. کبھی کبھی اس طریقے سے بڑے لوگوں کو بتلا دیا جاتا ہے چاہے گوشت نہیں کھایا لیکن تم نے مردار بھائی کی غیبت کر کے گوشت کھایا تو وہی گوشت کے ٹکڑے تمہارے قے کے اندر نکلے. تو بہرحال بہت ہی سخت گناہ ہے یہ غیبت. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا داروں کی بات تو جانے دو, اچھے اچھے دیندار لوگ بھی غیبت ان کی مجلس سے غیبت سے خالی نہیں ہوتی. اور اگر کوئی غیبت کرتا ہے اور کوئی آدمی کہہ بھی دیتا ہے یہ کیوں غیبت کر رہے ہو تو کہا اس پر حقیقت حال کا پردہ ڈال دیتے ہیں. یعنی یہ کہتے ہیں جیسا کہ ہمارے اس میں مشہور ہے حقیقت میں اس میں گناہ ہے, وہ عیب ہے اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں, حالانکہ اسی کو تو غیبت کہا جا رہا ہے یا نہیں. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ٹوکتا بھی ہے تو یہ کہہ دیتے کہ حقیقت میں وہ گناہ ہے اس لیے ہم اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. بہرحال بہت سخت گناہ ہے. بعض ائمہ تو فرماتے ہیں وہ اس پر ہمارے یہاں فتویٰ نہیں ہے, بعض لوگوں کے یہاں تو غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, غیبت کرنے سے روزہ بھی فاسد ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الغیبت اشد من الزنا, کہ غیبت تو زنا کاری بدکاری سے بھی بڑھ کر کے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا کہ اگر کسی نے برا کام کر لیا اور اللہ سے توبہ کر لی تو معاف ہو جائے گا, لیکن غیبت تو اس وقت تک معاف نہیں ہوگی اس کا گناہ جب تک کہ اس سے معافی نہ مانگے آدمی جس کی اس نے غیبت کی. کتنے لوگوں کی ہم غیبتیں کر چکے ہیں. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جن جن سے ہمارا تعلق ہے جہاں تک معلوم ہے ان سب سے ہم معافی مانگے. نہیں معلوم ہے بھول گئے ہیں تو اس کے متعلق حدیث میں علاج بتلایا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے. مثلا یہ دعا کرے کہ اللہ جن جن لوگوں کی غیبت ہماری زبان سے نکلی ہے ہمیں معلوم نہیں کون کون لوگ ہیں ان سب کی تو مغفرت فرما. اس طرح دعا کا اہتمام کرتا رہے گا آدمی تو غیبت کا گناہ ختم ہو جائے گا. تو ان آیتوں کے اندر 6 قسم کے گناہوں سے ہمیں روکا گیا ہے. ایک دوسرے کی مذاق اڑانے سے, کسی کا عیب نکالنے سے, اور برے لقبوں سے پکارنے سے, بدگمانی کرنے سے, اور تجسس اور جاسوسی کرنے سے, اور غیبت کرنے سے. یہ 6 بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں. اس سے انسان کو توبہ کرنی چاہیے اور بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. یہ کیوں فرمایا کہ اللہ کا ڈر ہوگا تو ہی آدمی گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا, اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو بڑے بڑے گناہ کرتا رہے گا. ان اللہ تواب الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. انسان ہے گناہ ہو ہی جاتے ہیں, اگر ہو گئے ہیں تو توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ رحم کرے گا اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا. تو یہ تذکرہ آیتوں کے اندر تھا.